السلام علیکم ویورز، ہم ہیں آپ کے ساتھ آپ کے اپنے چینل میں۔ آج حاضری ہوئی ہے ایک اہم مسئلے کے ساتھ۔ بہت سے لوگوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور سنت غیر مؤکدہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کیا یہ سنت مؤکدہ کی طرح پڑھی جاتی ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہے، یا ان کا کوئی طریقہ کار الگ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے اہل علم لوگوں کو بھی اس مسئلے کا علم نہیں ہوگا شاید۔ جب میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ جناب سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس میں غلطی کی اور جواب غلط دیا۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنت غیر مؤکدہ کس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ تو سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، یا تو آپ یہ سنتیں دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے۔ سنت غیر مؤکدہ عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے، اور عشاء کی فرض نماز سے پہلے کی جو 4 سنت ہے ان کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، اور ان کو سنت مستحب بھی کہا جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یا تو ان کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ 4 رکعت کس طرح پڑھیں گے کہ دوسری رکعت میں اتحیات تشہد کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ دعا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو آپ نے وہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے اتحیات کے بعد یعنی تشہد کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا بھی پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تکبیر کہہ کر۔ اور تیسری رکعت آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ نے 2 رکعتوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا، یعنی اتحیات آپ نے پوری پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے، ساتھ درود شریف اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھنی ہے، لیکن سلام نہیں پھیرنا۔ آپ نے تیسری رکعت سبحانک اللہم ثنا سے شروع کرنی ہے۔ یہ طریقہ ہے سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا۔ سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ آپ نے جان لیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ، کہ سنت مؤکدہ کون سی ہیں اور کس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ یہ مسئلہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، وعلیکم السلام۔